دوستو آج آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کروں، لیکن بات اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو کروں، بات کی قیمت قدر آپ جانیں تو یہ بات آپ سے شیئر کروں۔ دیکھیے، جس کمپٹیشن اور مقابلاتی دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں کسی اور کے سہارے جینا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ سب سے پہلی بات، اس دور میں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، کوئی کسی کی دیکھ ریکھ اور کیئر نہیں کرتا، بلکہ ہر شخص، ہر آدمی اپنی ریس میں، اپنی دوڑ میں اور اپنے ہدف، اپنے ٹارگٹ کو حاصل کرنے میں کم وقت میں بڑا ٹارگٹ، بڑا ہدف اور بڑا شکار کرنے میں نکلا ہے۔ ایسے میں کون آدمی آپ کی کیئر کرے گا؟ کون آدمی آپ کا ہاتھ پکڑے گا؟ کون آدمی آپ اگر سو رہے ہیں تو آپ کو جگائے گا؟ کون آدمی اگر آپ گھر میں بیٹھے ہیں تو آپ کو اٹھائے گا؟ کون شخص ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کی تیمارداری کرے گا، آپ کا علاج معالجہ کرے گا؟ کون آدمی ہے کہ اگر آپ بے روزگار ہیں تو وہ آپ کو روزگار فراہم کرے گا؟ کون آدمی اگر آپ بے بس ہیں، لاچار ہیں، تو آپ کی بے بسی اور لاچارگی کو ایز اے انسان اس کو دور کرنے کی اور آپ کا ساتھ نبھانے کی کوشش کرے گا؟ سچ جانو، حقیقت ہے، شاید آپ کو اس پر ابھی یقین نہیں آئے گا، بھروسہ نہیں آئے گا۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ دور انتہائی سنگین اور کٹھن ہے۔ اس دور میں ہر انسان کو اپنی لائف جینے کے لیے اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے انسان کو خود کھڑا ہونا ہوگا، خود تیار کرنا ہوگا، اپنے آپ کو خود تیار کرنا ہوگا، تب ہی جا کر آپ کی زندگی کا پہیا، زندگی کی گاڑی چلے گی، ورنہ آپ تھک کر، ہار کر، لاچار ہو کر بیٹھ جاؤ گے، کوئی بھی پوچھنے کے لیے نہیں آئے گا۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، سمپل۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ محنت مزدوری کے لیے ہم نے تعلیم حاصل نہیں کی تو مزدوری کر لیں گے، پتھر توڑ لیں گے، ودیش میں چلے جائیں گے، دوسری باہر کی کنٹریوں کے چلے جا کر کے وہاں ہم جا کر محنت مزدوری کر لیں گے، کام چل جائے گا، زندگی کے 4 دن اچھے نکل جائیں گے۔ لیکن آج آپ کو میں ایک سچ بتاؤں، ایک حقیقت بتاؤں، اور یہ حق اور یہ سچ آپ کی زندگی کے ہر قدم پر آپ کو کام دے گا۔ آپ یہ بھول جائیں کہ محنت مزدوری کر کے کام چل جائے گا، وہ وقت آج سے اب نکلا جا رہا ہے۔ اب آپ کو کچھ اور کرنا ہوگا، اب آپ کے لیے کچھ اور راستے ہیں جن راستوں کو پار کرنا ہوگا۔ جو چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں، گرچہ وہ مشکل ہیں، گرچہ وہ راستے کٹھن ہیں، وہ خاردار اور کانٹے دار راستے ہیں، لیکن آپ نے ان راستوں کو پار کرنا ہوگا، تبھی جا کر زندگی کا پہیا چلے گا اور گھومے گا، ورنہ یہ نہیں چل پائے گا۔ آپ اگر مزدوری کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، آپ کی لائف تو نکل چکی ہے، لیکن آپ آگے آنے والے وقت میں آپ اپنے بچے کا سوچیے، اپنی نسل کا سوچیے، اپنے بچوں کا سوچیے۔ ان بچوں کا مستقبل تابناک کرنے کے لیے اور روشن کرنے کے لیے آپ نے اپنے والا کام نہیں کرنا ہے۔ محنت مزدوری پر اپنی زندگی منحصر کر لی، محدود کر لی، لیکن اب اپنے بچوں کو اس کے پر مت رکھنا، بلکہ اس کے لیے آپ کو کچھ اور قدم اٹھانا پڑے گا۔ اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤ، اپنے بچوں کو ماسٹر بناؤ، اپنے بچوں کو انجینئر بناؤ، اپنے بچوں کو وکیل بناؤ، اور اپنے بچوں کو آفیسر بناؤ، اپنے بچوں کو پولیس مین بناؤ، اپنے بچوں کو ملک کا رکھوالا بناؤ، اپنے بچوں کو تعلیم دے کر کے ان کو پلمبر بھی بناؤ، ان کو ڈرائیور بھی بناؤ، اور ان کو ڈیزائنر بھی بناؤ، ان کو پائپ فیٹر بھی بناؤ، ان کو کمپیوٹر آپریٹر بھی بناؤ، ان کو مشین آپریٹر بھی بناؤ۔ اور بچوں کو کیا کیا سیکھنا ہے، کیا کیا زندگی میں چیز کام آئیں گی، ان کو صرف محنت مزدوری پر مت چھوڑو۔
وہ محنت مزدوری کا وقت چلا، یہ بچے پریشان ہوں گے۔ ان کی پریشانی کا حل آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے ان بچوں کی پریشانیوں کا حل۔ اگر آپ ان کا حل چاہتے ہیں، ان کا مستقبل اچھا چاہتے ہیں، تو آپ نے حرکت کرنی ہوگی۔ میں جنرل بات کر رہا ہوں، میں کسی ایک علاقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کسی ایک خطے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جنرل بات کر رہا ہوں۔ جو بھی مجھے دیکھ رہا ہے، جو بھی مجھے دیکھ رہا ہے اور جہاں بھی دیکھ رہا ہے، برائے کرم برائے مہربانی، برائے کرم برائے مہربانی، اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، ذرائع نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، مواصلاتی نظام ٹھپ ہے، تو آپ اپنے منتظمین سے، اپنی انتظامیہ سے، اپنے ڈسٹرکٹ انتظامیہ سے، بلاک، اپنے ریاستی انتظامیہ سے، جہاں جہاں سے آپ کو ممکن ہو سکے وہاں سے ان تمام وسائل کا اور ذرائع کا اور اسباب کا آپ انتظام کیجئے، تاکہ ان ذرائع اور ان اسباب کو استعمال کر کے آپ کے بچے کچھ اسکل، کچھ کام سیکھ پائیں، جو کام ان کی زندگی میں ان کے کام آئے۔ باہر کی کنٹری کے اندر آپ کو اب مزدوری کے اور پتھر توڑنے کے لیے نہیں لایا جائے گا۔ انجینئر، ڈیزائنر، ماسٹر، ڈاکٹر، وکیل اور ڈیزائنر، پلمبر، ان چیزوں کے لیے آپ کو لایا جائے گا، پتھر توڑنے کے لیے اور سیمنٹ ڈھونے کے لیے نہیں لایا جائے گا۔ پڑھائی کا انحصار اگر آپ محدود مان کر یہ چلیں گے کہ ہم پڑھائی اس لیے کریں کہ تاکہ ہمیں نوکری مل جائے گی، سرکاری نوکری مل جائے گی، تو پھر نوکر ہی بننا ہے، پھر انجینئر نہیں بن پائیں گے، پھر ڈیزائنر نہیں بن پائیں گے، ڈرائیور نہیں بنیں گے، پلمبر نہیں بنیں گے، وکیل نہیں بنیں گے، پھر آپ نے صرف نوکر ہی بننا ہے۔ اور نوکر کون سا بننا ہے؟ سرکاری نوکر نہیں بننا ہے، بلکہ ذہنی نوکر بننا ہے۔ ذہنی غلامی کا لبادہ اوڑھ کر پوری زندگی چلنا ہے، اور زندگی بچوں کی تباہ، اپنی کی ساتھ میں بچوں کی زندگی بھی تباہ کرنی ہے اور برباد کرنی ہے۔ اس لیے برائے کرم برائے مہربانی آپ اپنے پر رحم کریں۔ اگر آپ کے پاس روڈ کا نظم نہیں ہے، روڈ کا انتظام نہیں ہے، تو آج سے ہی آپ یہ تہیہ کر لیں، یہ ارادہ کر لیں کہ آپ اپنے علاقے کے اندر، آپ جس علاقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ کے علاقے کے اندر روڈ نہیں ہے تو انتظامیہ سے لڑ جائیے۔ اقبال کا ایک شعر ہے کہ اٹھو اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو غلاموں کا لہو سوز یقین سے، کنجوش کے فرومایا کو شاہین سے لڑا دو۔ جس کھیت سے دہقاں کو روزی نہیں ملتی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن ہے اسے مٹا دو، نقش کہن جو ہے اسے مٹا دو۔ یہ علامہ اقبال کا شعر آج کی سیاسی جمود اور ڈیولپمنٹ کی سست روی کو لے کر کے اور آج کی ذہنی غلامی کو لے کر کے فٹ آتا ہے، اور آج کے ان طاقتور سیاستدانوں کے اوپر فٹ آتا ہے جو صرف ووٹ بٹورنے کا کام کرتے ہیں۔ عوام کے جتنے مسائل ہیں اور جتنی ان کی پریشانیاں ان کا ازالہ نہیں کرتے ہیں، صرف اور صرف انہیں مطلب ہے اپنے ووٹ بینک سے۔ ان کے لیے علامہ اقبال کا یہ شعر فٹ آتا ہے۔ تو آج اگر آپ نے یہ تہیہ کرنا ہے، اگر یہ تہیہ نہیں کرو گے، یہ ارادہ نہیں کرو گے، ہم نے اپنے اندر تبدیلی نہیں لانی ہے، تو زندگی میں جینا مشکل ہو جائے گا۔ آج بھی اگر آپ کے علاقے کے اندر وہ وسائل نہیں ہیں، وہ ذرائع نہیں ہیں، آپ دیکھیں جتنی دنیا ہے، یہ دنیا اتنی آگے نکل چکی ہے، اس دنیا کو پکڑنا علاقائی لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے، علاقائی لوگوں کے لیے ناممکن ہے۔ ان کے سست روی اور ذرائع سے، اسباب سے، مواصلات سے دور رہ کر کے وہ صرف دنیا سے کٹ چکے ہیں کہ جب دنیا سے کٹ جاؤ گے تو پھر جینے کے اسباب، جینے کے ذرائع اور پھر زندگی کا وہ پہیہ، وہ گاڑی کیسے چلے گی؟ تو دنیا کے اگر ساتھ آپ نے چلنا ہے، کندھے سے کندھا ملا کر چلنا ہے، اور اگر جینا ہے تو جینے کے لیے آج آپ کی زندگی کے لیے جو بھی اسباب آپ کے لیے ضروری ہیں اور آپ ضروری سمجھتے ہیں، ان اسباب کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو۔ اپنے حقوق لینے کے لیے، حصول کرنے کے لیے ان سے لڑ جاؤ۔ لڑو گے تب جا کر کے آپ کی زندگی کا پہیہ کہیں چل پائے گا۔ تو اگر آپ کے پاس روڈ جیسی اہم اور ضروری چیز نہیں ہے، اس کے لیے آپسی تال میل سے کہاں نقصان ہے، کہاں فائدہ ہے۔ آپ کے اگر ادارے کہیں گے، آپ کے ادارے ہیں، ان اداروں کے اندر روڈ کو لے جانا اپنا ایمانی اور جینے کے لیے ایک فرض چیز سمجھنا ہے کہ اگر ہم نے جینا ہے، 4 دن جینا ہے،
تو پھر جینے کے لیے آپ ایسا کریں کہ اپنے اداروں کو روڈ کے ساتھ جوڑیں، اپنے اداروں کو روڈ کے ساتھ جوڑیں، پھر آپ جینے کا حق رکھتے ہیں اور جی پاؤ گے۔ کیوں کہ جب روڈ آپ کے اداروں کے ساتھ جڑے گی تو جتنے وسائل، جتنے اسباب، جتنے ذرائع ہیں وہ آپ کے پاس مہیا ہوں گے۔ آپ کے پاس ڈاکٹر ہوگا جو آپ کے بچوں کو ڈاکٹر بنائے گا، آپ کے پاس ماسٹر ہوگا جو آپ کے بچے کو ماسٹر بنائے گا، آپ کے پاس پولیس مین ہوگا جو آپ کے بچوں کی رکھوالی کرے گا، آپ کے پاس واچ مین ہوگا جو آپ کے پورے علاقے کی حفاظت کرے گا، اور آپ کے پاس پلمبر ماسٹر ہوگا جو آپ کے بچے کو پلمبر بنائے گا، آپ کے پاس ایک انجینئر ہوگا جو آپ کے بچے کو انجینئر بنائے گا، آپ کے پاس ایک ڈیزائنر ہوگا جو آپ کے بچے کو ڈیزائنر بنائے گا۔ یہ سب چیزیں کب ہوگی؟ جب آپ کے ادارے کے اندر روڈ ہوگی، اس روڈ سے چل کر کے یہ ماسٹرز اور یہ تعلیم یافتہ لوگ آپ کے اداروں میں پہنچیں گے، اور وہاں پہنچ کر آپ اپنے بچوں کو ان کے لیول تک پہنچانے کے لیول تک لے جانے میں آپ کامیاب ہو پاؤ گے۔ اگر آپ یہ چاہو گے کہ آپ کے بچہ سب کچھ بن جائے، آپ سب کچھ ہو، اور روڈ آپ کے اداروں کے ساتھ نہ ہو، تو پھر آپ کا بچہ کچھ نہیں کر پائے گا، بھکاری بن کر اور سائل بن کر پوری جیے گا۔ تو بچوں کو بھکاری مت بناؤ، بچوں کو سائل مت بناؤ، بچوں کو خوددار بناؤ، اور بچوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا رہنے والا پہرے دار بناؤ۔ خدا را آج بھی اگر سمجھ نہ آئی تو مجھے نہیں لگتا کہ کل ہم کو یہ سمجھ آئے گی۔ اس لیے برائے کرم، برائے مہربانی، میں کسی ایشو پر بات نہیں کرتا ہوں، میں کسی کو ٹارگیٹ نہیں کرتا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو جینے کا سلیقہ بھی بتائیں، جینے کا طریقہ بھی بتائیں، اور وہ راہیں بھی بتائیں جن راہوں سے چل کر آپ کے بچے جینے کا سلیقہ، جینے کا طریقہ، خودداری، ایمانداری، پہرہ داری، اور پھر خودداری کے ساتھ جئیں گے۔ ورنہ بھکاری بن کر اور سائل بن کر پوری عمر دھکا کھائیں گے، اور ہم یہی لیڈروں کے نعرے مارتے لگاتے پھریں گے، فلانا زندہ باد، فلانا زندہ باد، فلانا شریف ہے، فلانا با اخلاق ہے، فلانا باکردار ہے۔ اللہ سب کو باکردار بنائے، سب باکردار ہیں، سب شریف ہیں، سب خاندانی ہیں، لیکن ان کی خاندانی، لیڈروں کی خاندانی، لیڈروں کی شرافت، لیڈروں کی صداقت اگر ہماری جینے کے لیے کافی ہے، ہماری زندگی کے لیے اگر ان کی شرافت، ان کی صداقت، ایمانداری اگر کافی ہے، پھر ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہمیں بس بھکاری بننا ہی اور سائل بن کر لوگوں سے مانگ کر اور بھکاری بن کے اپنا پیٹ پالنا ہی کافی ہے۔ اور پیٹ پالنا اگر ان کی شرافت کو دیکھ کر، ان کی صداقت کو دیکھ کر اگر ہم یہ سیکھ نہ پائے کہ بھیک مانگنا بھی اور فضول بیٹھنا بھی ایک قسم کا گناہ ہے، تو پھر ہم نے کیا سیکھا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کی شرافت سے، ان کی صداقت سے ہم یہ سیکھتے کہ خوددار رہنا یہ ثواب کا کام ہے، کسی کے سامنے سر جھکانا اور ہاتھ پھیلانا یہ گناہ کا کام ہے۔ تو پھر ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ آج سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں بدلاؤ آئے تو آج سے اٹھ کھڑا ہونا ہوا، اور جو بھی چیز آپ کی لائف زندگی کے لیے ضروری ہے ان کے لیے آپ نے ہر در و دیوار کے ساتھ ٹکرا جانا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔